بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج 16 دسمبر 2021 عیسوی بروز جمعرات مدرسہ اسلامیہ عربیہ ارشاد العلوم کے طلباء عزیز کا ہفتہ واری انجمن ہوا کرتا ہے، جس میں طلباء اپنی اپنی مافی الضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں اور اپنی استعداد کے مطابق دینی بیانات، مضامین اور نعت و تلاوت کلام اللہ شریف کو پیش کرتے ہیں۔ سامعین کے فائدے کے لیے اور اس کا فائدہ عام بنانے کے لیے ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ امید ہے کہ سامعین اس کو پسند کریں گے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ یہ جو پیغام ہے اور جو یہ انجمن ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ اللہ کے دین کی یہ بات، اللہ کا فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہر ایک تک پہنچے اور ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے، سننے اور دین کا شوق اور جذبہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے میں مدرسے کے طالب علم حافظ فیصل احمد میر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آ کر تلاوت کلام اللہ شریف پیش کریں اور سامعین کو اپنی خوبصورت آواز سے محظوظ فرمائیں۔ حافظ فیصل احمد میر ساکھے وڈرپائی، علاقہ راجوار، ضلع کپواڑہ، کشمیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابهم عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے کلام کو سننے کے بعد جو ذات سب سے زیادہ اللہ کے بعد برگزیدہ اور برتر ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تلاوت کے بعد
بعض از خدا بزرگتر تویست قصہ مختصری است. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت پیش کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ رہے ہیں حافظ محمد موسیٰ میر صاحب ساکن وڈر بالا، متعلم ارشاد العلوم چنجی مولا راجوار، علاقہ راجوار، ضلع کپوارہ، کشمیر. محمد موسیٰ، حافظ محمد موسیٰ میر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، کہہ رہا ہے خدا خود یہ قرآن میں، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا، خود یہ قرآن میں کہہ رہا ہے خدا. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا، جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا، جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. معجزہ ہے ادب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے ادب، معجزہ ہے ادب آپ کے حسن کا، آپ کے حسن کا معجزہ ہے ادب، آپ کے حسن کا معجزہ ہے ادب. جس نے دیکھا انہیں آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا انہیں آپ کا ہو گیا، جس نے دیکھا آپ کو آپ کا ہو گیا. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا. جزاک اللہ. یہ تھے حافظ محمد موسیٰ میر صاحب جو آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں. اب بیان اور تقریر کے لیے میں سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں حافظ ہلال احمد لون صاحب ساکن چنجی مولا ارشاد آباد، علاقہ راجوار، ضلع کپوارہ، کشمیر کو وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائیو بزرگ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سنچ بے حد فضل و کرم احسان یم اللہ تبارک و تعالیٰ نس بے ایک ہفتے پر انجمن منانو توفیق دت. اللہ تبارک و تعالیٰ تھین یہ انجمن مناون پنی بارگاہ مسکولور اور دنیا سے بنے ہدایت کے ذریعے اور آخرت سے بنے نجات و مغفرت کے ذریعے. فرماش قرآن پاک سنت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نماز مقرر بے شک پنن وقتن پہ اور اس وچو وکینس نماز سے کم کم مسائل حل گسان اور کم کم کام حل گسان اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ یتھی کہ کام اس پیوان تم جلد جلد اس تم نماز کو رجوع گسان اور تمن اس کام اس فتح میلان. لیکن بھائیو بزرگ دوستو وکینس وچو اس پنس سماجس من پنس گرس من اور پنس پانس من دمو نظر اس میں چھنی کام نظر گسان کی اور اشرم کام نش دور. توے اون مول کہ سائیں کشیرن واقع پنن مول اون اخ نیچو اون تم سکول مز کڑے اور ود گئی بانگ ام نیچے اون اس مولس تون وائر فرام میوزک از کمنگ یہ میوزک کی آواز کر تمس اس نہ پائی کہ چھ بانگ کیس کی سو سم نماز دور روزمت سو سی دین نش دور روزمت. توے چھ گزارش کران کہ استاو پنن بچ مدارس سے جوڑے مسجدن سے جوڑے تاکہ ہم حالات ان اس پیش کی اور اسی نماز مول چھ پان پڑا نماز کی سکا دعوت دی پنس اولادس. توے چھ وکینس نافرمان اولاد نیران. توے چھ وکینس منسن مانان کی ماجرن مانان کی مس مول مس نشن خطر پنن خون دن خطر تیار آسان اور بڑی تھی نچو امس مولس دک لایان اور ٹھل دیوان اور گرمز بن دیوان دڑ. کیا اس کی شیوہ وجہ کی اچھن پنن اولاد پنن نیچے دین سے جوڑی تھیمت کی مدارس سے جوڑی تھیمت کی اگر ایسے من رچ واتا سے ہو مت رچ تربیت ایسے کرمت تل پیہنا از ہم دہو چل کی کیا اس کی اچھن دین دور تھیمت اور فرما نماز سے کم کم مسئلہ چھ حل گمت کم کم واقعہ چھ حل گمت. فرما خاتون اس تمس اس کھن خطر کہیں اور تمس اس ترے بچ اور سگئی ایک شخص نش دمس مشن گیر کھن خطر کہیں میں دیہات کی اور اس نوجوان اس دمس ایک شخص پر دمائی بے کہ تشی میں سے بدکاری کرے اور اس خاتون اس پاک دامن امدو میں سے ہکنے میں سے بسر کے میں سے اور یہ گھر وچ وچن بچن یہ تڑپ یہ بچ وچن اور بے آئے اور ونس مچ بچن بچ میں تمن قدر دیہات کی دمنس یس مستقر میں سے بدکاری اور بدمائی سے کہ دکھ پنن بچن اور اس نوجوان چھ پڑا گھر نماز زرک اور منگا خدا اس کی اے میں نے خدای تمس سے کر مغفرت اور تمس سے کر ہدایت اور تمس اللہ تبارک و تعالی کو دعا کران سزائی اور اس نوجوان کھنے اڑی دروڑا امس گرس کن یتی امس واتان دبش مشن چون زئی نش واتان زئی سونا مشن چون ضرورت کی دبش رٹ بس اتا پر دیوا سشن مسل کا کمی کر بس اتا پر دیوا وچو اس نماز سے کٹا مسائل چ حل گمت کسا کام چ حل گمت اساس اس کا کم اس اساس نماز کو رجوع کرا اساس کرا ذکر اذکار اس کرا تیلے سائیں قوم فتح گسد اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم الکا قوم اس پیوا ایک دو صحابی تمس پہ قوم اور گھری تھی گھری تندرستی وچھن اور گھر دو زنان کھا کے کھنکن اور دمس کیچن اور یہ کرن وضو اور لوگ نماز پڑھنے اور اسی نماز پڑھن زرکات نماز پڑھن اور فرمان پر انہوں
پنہ خانداری گوا کہ اور دونس یہ کہین چھ اور بی دون میں نماز اس کسر کی اور گو بی پنج زی نماز زرکت اور آ بی گھر دونس گوا کی تیار دونس کہین چھ اور بی پنج نماز زرکت اور 3 منٹ گھر آو اور گرس ات گھر چالو گومت یہ کی موسد گو یہ گو نماز سے اور یقین یمن یقین کہ ضرور سا نماز مز قصر لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کور تمن ات گھر گھر چالو بھائی بزرگ دوستو نماز سے جڑت روزان یل نماز سے جڑت روزان وہ تیل گھو دنیا مجھ کامیاب اور عرحت مجھ کامیاب دنیا باسنس کھانا تہ مشکل کہین اور سارے کام باسان آسان یل نماز ترو تیل ہر کن سائڈ پریشانی وچن تیل ہر کن سائڈ مصیبت وچن تیل ہر کن سائڈ غم وچن تیل اولاد تہ نافرمان تیل تمام لوگ تہ آسان ناراض یل خدا سے جڑت آسو یل دینی مدارس سے جڑت آسو یل خدا سے قرآن سے جڑت آسو تیل دنیا تمام ساری سے محبت کران اللہ تبارک و تعالیٰ تہ سے محبت کران وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں حافظ فیصل احمد میر صاحب راکنے وڈ پائی علاقہ راجوار ضلع کپوارہ متعلم ارشاد العلوم تنظیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آپ کا اپنا بیان پیش کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. بھائیو بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سن بے حد فضل کرم و احسان کیم اللہ جل جلالہ عمن نوازون اس بے اکلت انجمن منان توفیق عطا فرمو. بزرگوں اور دوستو، تحبیکین پر میں قرآن مجید اک آیت کریمہ تلاوت یامس اللہ تبارک و تعالیٰ فرماوان اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یس کتاب اس تہ نازل حض کر وحی ذریعہ ام کتاب کریو حض تھی تلاوت اور بے کریو حض نماز ادا. بے شک سے نماز رکاوان برت فحیشت کامیو نش. اور اس گۄڈنیُکُے حکم اتھ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ یس کتاب اس تہ پہ نازل کر وحی ذریعہ ام کتاب ہز کریو تھی تلاوت. اور ون اس بہ اکس کتاب میں مسئلہ پران یتھ کتاب ناو چھ دین کی باتیں. اتھ مز اس بہ مسئلہ اکھ پران کہ یل انسان نماز چھ پران اور نماز مز یل انسان قرآن پڑھ فرمان کہ اگر اس شخص نماز چھ پران اگر ام نماز مز قرآن صحیح پور نہ کہین، یعنی الحمد جائے پور ام الحمد، ہا جی جائے پورن ہا، حمزہ جائے پورن عین، عینی جائے پورن حمزہ اور حرف پڑھیں نہیں ٹھیک ہی ام سن نماز درست تھی. فرمان کہ اتھی سچ بیاکھ مسئلہ کہ فرمان کہ یس اگر ام سن نماز درست کہین اتھ سوال اس سپدان ریز گسان کہ اگر وہ کنس تیل ام برہ نماز پرمت یمس نے قرآن صحیح اس پرمت کہین کیا تیل چھ تم سن سارے نماز آئی. فرمو کہ توے چھ سون دین سہل تو آسان کہ اتھ سچ بیاکھ مسئلہ لیکھان کہ اگر امس حدیث پاک معلوم سپدو اور ام پت لاچیری کرنے کی ام پت محنت و مشقت کر ات بابت قرآن صحیح کرنے بابت اور ام سن نماز کر اللہ تعالیٰ قبول. اور اگر ام یہ سوچ کہ منش اگر یہ منشا وکینس مولوی صاحبس نش گھنس نش مفتی صاحبس نش گھنس نش علماء کرامن نش گھنس نش کہ میں منش امن نش گھنس کہ اگر امن نش گھس بس بوڑ انسان. اور اگر یہ وکینس منشاو فرمان کہ اگر یہ اکس نش منشاو اور پگہ منشی قیامت دہ پور عالمس نش. اس لیے انسان
انسان وقت پہ یا پنس وقت پابندی کرے اور تیل ہے انسان ہاں اس دنیا سے اللہ تعالیٰ سوزمت اور اگر اس محنت کر یت وقت مجھ تھوڑا وقت آمد دن اگر اس آمد محنت کر اور اس گھو کامیاب اور ام پتہ کیا فرمان کہ نماز کرو سے ادا اور یتھ اخ ساتھی تہ نماز پہ کران بیان اور بچ ست ونان کہ نماز کرو سے ادا اللہ تعالیٰ سن حکم اور نماز انسان رکاوان مکری کام نش غلط کام نش منکر ولا ذکر اللہ اکبر بیش اللہ تعالیٰ سے ذکر بڑھ اور واللہ یعلم ما تصنعون اور یہ تھی کران تش اللہ تبارک و تعالیٰ زانان تو ام پت حکم آواز نماز کری سے ادا اگس حدیث پاکس اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اس انسان پانچ نمازن ہنس پابندی شکران اللہ تبارک و تعالیٰ شمس پانچ انعام عطا کران گنو کی انعام کیا اس اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کران گنو کی انعام شمس زندگی مش برکت گسان ہاں امس زندگی مش برکت ایمان امس رزقس مش برکت ایمان یم رزق باب اس دنیا سے محنت و مشقت کران اور ات رزق مس اللہ تبارک و تعالیٰ برکت کران اور دویم انعام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ دیوان کہ قبر ہند عذاب نش اللہ تبارک و تعالیٰ سیف تھاوان محفوظ تھاوان اور ہاں اور دریم انعام کیا امس نام اعمال دشنس اتس مز ایمس پگا قیام تک دادن اور تمک حال سے سورہ حاقاس 15 سپار اندر فرماوان فاما من اوتی کتابه بیمینه فیقول هاؤم اقرؤوا کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه فرماوان يشدشنس أتسمس نام أعمال عندي قيامت دعاسی سروین ہاوان هاؤم اقرؤوا كتابيه وش سمی کتاب بابو اس پاس اتکنس آز پنس معاشرس اندر تراؤ نظر کہ اگر کا لڑکا 10ویں پاس گسان یا 12ویں پاس گسان یا کنتی ڈگری مس پاس گسان سش پرات کس پن کتاب ہاوان کہ بگوس پاس ہاؤم اقرؤوا كتابيه ستمش سری وان مبارکس سری شتم سن رزلٹ یل وشان چھ اگر سپاس او سری شتم مبارکس ایوان اور اتھا کرن قیام تک دا اس انسان اگر ام نام اعمال دشنس اتسمز انس دین اور یہ کیا ہے ہاؤم اقرؤوا كتابيه وش سمی کتاب بگوس کامیاب سروینا انی ظننت انی ملاق حسابیا میں اس پتا کہ میں اس موت پت حساب فهو في عيشة راضية اور امسی حکم گزار سے عیشی زندگی فی جنت عالیہ قطوفها دانیہ اور امس خطر آسن جنت کی میو امسن دابیدار کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کیسے تمن نعمتن بدل تمن عملن بدل یم سے دنیا اسمس پانس برہ سازت تو بزرگو اور امس کیا ہے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ واما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا اور یسلو کھورس اتسمز نام اعمال دن اور سپشتائے فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا اور سکر ہائے ہائے کاش می کتاب آسنیم آمز دن کہیں ولم ادری ما حسابیا کاش آسے موتم تسا پر کرمز ختم یا لیتہا کانت القاضیہ اور اس میں مال اس آنے میں بکار کی ما اغنا عنی مالیا اس میں مال دنیا سے اس آنے میں بکار کی حلق عنی سلطانیا اور اس میں بادشاہ دنیا سے اس کو حکم اس چلاوان اور آزر وہ تصد کی میون حکم تی چلنے واز کی
فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. اللہ تعالیٰ سے حکمی خذوا فغلوا رٹیون سے ثم الجحیم صلوا یہ گڈیون سے ہاکن سے ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوا اور یہ برین سے جہنم اسمز اور یہ کنس کباب انسان سے اتکرن ای انسان ماز تے سیکل مزداغنا. تو بزرگو یہ اس تورم انعام تریم انعام کی امس نام اعمال دن امس دشنس اتسمز اور تورم انعام کیا ہے پل صراط اس پیٹ سے پل صراط اس کامیابی اور پل صراط اس پیٹ فرمان کی یہ گش اتکرن کامیاب اتکرن اس پاور زپ چھ وشان کہ یہ اس پاور سے یل تراون اور پت بند کران اور اس زپ یہ تیز پکان اتھا کرنے کا سی تیز پل صراط اس پیٹ کامیابی دی مس اللہ تعالیٰ کس اس 5 وقت نماز نس پابندی کا اور پنجم انعام کیا امس پیٹ اللہ تعالیٰ فرمان کہ پنجم انعام سے امس کہ یہ گش بلا حساب کتاب جنت اسمز. تو بزرگو اس پہ وقت اس پیٹ پنی زندگی میں سوچن آس پنی نماز پیٹ پابندی کریں. تو شاعرہ فرمان پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ پڑھ نماز پنجگانا نہ کر کوئی بہانہ اس میں تیری جنت ہے ورنہ دوزخ تیرا ٹھکانہ. اور بیاق شعر دیتی منان مؤذن کی آذان سن کر اٹھا تکیے سے سر اپنا مؤذن کی آذان سن کر اٹھا تکیے سے سر اپنا خدا کو یاد کر بندے بنا جنت میں گھر اپنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد میں حافظ ظہیر احمد خان صاحب ساکن فرقیہ اللہ کفارات متعلم ارشاد علوم تنجیم اولا ارشاد آبار راجوار کو دعوت دیتا ہوں. وہ آپ اپنی تقریر پیش کریں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں تعلیم ایک قیمتی اور عظیم نعمت ہے جس کی بنا پر انسان کو انسان کہا جا سکتا ہے اور جہاں تعلیم نہ ہو وہاں سے حیوانیت کی بو آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تعلیم پر بڑا زور دیا اور قرآن کریم نے صاف طور سے بالکل وضاحت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یعنی رب العالمین تم لوگوں میں سے مومنوں کے اور ان لوگوں کے درجات بلند فرمائیں گے جو تعلیم سے آراستہ ہیں. کہیں یوں فرمایا کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی کیا اہل علم اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح ایمان اور کفر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح نور اور ظلمت برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے. یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا. اسی کی وجہ سے انسان فرشتوں پر فوقیت لے گئے. علم نبیوں کی میراث ہے اور دولت فرعون و حامان کی. علم دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، مگر علم خود انسان کی حفاظت کرتا ہے. دولت خرچ کرنے سے گھٹتی ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے. مالدار لالچی اور بخیل ہوتا ہے اور علم والا سخی اور فیاض ہوتا ہے. مالدار کا دل سیاہ اور سخت ہوتا ہے اور عالم کا دل نرم اور روشن ہوتا ہے. دولت کی زیادتی انسان کو فرعون بنا دیتی ہے اور علم کی زیادتی انسان میں تواضع اور انکساری پیدا کرتی ہے. دوستو، آج ہم مسلمانوں کی پستی اور پسماندگی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عزم و حوصلہ کی کمی ہے. ہم مفلسی کا رونا روتے ہیں، ہم تعلیم گاہوں کی دوری کی شکایت کرتے ہیں اور علم کے بجائے جہل اور ناواقفیت کے اندھیروں کو اختیار کرتے ہیں. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، یعنی اگر علم کی خاطر چین کے ملک تک جانا پڑے تب بھی طلب علم کی خاطر وہاں جاؤ. اے اسلام پر تنقید کرنے والوں،
ذرا سر اٹھا کر اسلامی تعلیمات کو دیکھو اور ہم خم ٹھو کر کہتے ہیں کہ اسلام کی جو پاکیزہ تعلیم ہے اس کی ادنیٰ سی نظیر بھی کسی دوسرے مذہب اور دھرم سے نہیں مل سکتی۔ ذرا بتلائیے کہ ہے کوئی مذہب جو اپنے ماننے والوں سے کہتا ہو کہ جب تم بازار جاؤ اور تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہو تو اس کے رخ کو نیچے کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ کیا ہے کوئی دھرم جو اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتا ہو کہ جب تم سڑک پہ جا رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز ہو تو اسے اٹھا کر کنارہ کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا کے کسی بندے کو ٹھوکر لگ جائے۔ کیا ہے کوئی مذہب جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ تمام انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں؟ کیا ہے کوئی دھرم جو یہ تعلیم دیتا ہو کہ اس وقت تک تمہارے لیے کھانا حرام ہے جب تک کہ تمہارے غریب پڑوسی کے گھر میں روٹی کا انتظام نہ ہو جائے؟ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ لیکن افسوس آج دشمنان اسلام ہر طرح سے اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ کبھی جہاد کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور کبھی آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کیا۔ اٹھا کے دیکھیے تاریخ کو، تاریخ گواہی دے گی کہ جس زمانے میں لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھا جاتا تھا اور پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، ایسے حالات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات فاحسن الیہن کن سترا من النار، یعنی جوان لڑکیوں کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ جوان نہیں چاہیے، جوان ہوئی چھوٹی۔ یہ اسلامی تعلیم۔ اس کے برعکس تم نے عورت کے مرتبہ اور مقام کو گرایا ہے، تم نے عورت کو شمع محفل اور تاج بازار بنا دیا ہے۔ ہم کہنا چاہتے ہیں ان ہزاروں سے جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دی، اٹھا کر دیکھیے حدیث شریف کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے، یعنی اسلام نے ضروری قرار دیا ہے ہر مرد و عورت کے لیے علم حاصل کرنا۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تشریف اسی لیے لائے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ اٹھا کر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اے پروردگار ان میں کوئی ایسا رسول بھیجیے جو ان کو آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے اور ان کے دلوں کی صفائی کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ ذرا غور کیجئے دوستو کہ تعلیم کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے خلیل دعا کریں کہ اے اللہ ایسا نبی ہو جو ان کو تعلیم سے راستہ کرے۔ لیکن ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ مسلمانوں کو چاہیے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دلائیں، ان کی اسلامی تربیت کریں، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی نہ پڑھائیں، بلکہ انگریزی تو وقت کی ضرورت ہے، اس کی تعلیم بھی ضروری ہے، مگر انگریزی اور ہندی تعلیم سے پہلے اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم اور حدیث دلائیں، کیونکہ اسلامی تعلیم اور حدیث کا دلانا لازم و ضروری ہے تاکہ ہمارے بچے صحیح معنی میں مسلمان بن سکیں اور اسکول اور کالج کی اسلام مخالف دیو ملائی تعلیم سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد میں حاجی موسیٰ امین صاحب کو دعوت دیتا ہوں، وہ آ کر 5 منٹ کے اندر اپنے موضوع کو اختتام کریں۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وقال تعالى في مقام آخر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. محترم بھائی بزرگ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سنچ بے حد فضل و کرم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنس انسان اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سن امتی اور تم پت دتن اس مہم میں توفیق اور ان جمع من توفیق. میں کرتا ہے بیکن کلام پاک کا تلاوت یہ مطلب ہے کہ ہر شخص موت مز رکھن اور پچ اللہ رب العزت سے واپس گسن. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما قرآن پاک کے اندر وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تہتشم دنیا اندر نیرو اور بلا آخر یست انسان اور آ سدراو اور ایک تہت نیرو اور زندگی اندر یس بندگی کر سوچ زندگی اور یا زندگی اندر بندگی ایسا کہ سوچ سراسر گندگی. نبی علیہ السلام ارشاد کہ پنی زندگی اندر کرو پنی کردار پنی اخلاق بنو درست اور پنی زندگی کری درست. اور نبی علیہ السلام ارشاد کہ امام غزالی فرماوان کہ ایک شخص اخبار اور ایک شخص بلاوان اور دبچ زمینس باغس اندر گس لیکن یہ زمینس باغس اندر داخل کسک وہ چدے انعام ان بہترین پھل فرید اور یہ باغس اندر داخل چھ کسان اور ام پتہ حکم دیں کہ ان بہترین پھل اور یہ اصل گڈ کے درجس مز اور یہ سوچے کہ دویمس اندر آسان بہتر اور اتھا کرا اس تریمس اندر پوزمس اندر اور سوچے سیمس اندر آسان داخل وارے بہترین پھل اور یہ سیمس اندر شواتو اچھن پھل آسان کین اور یہ شوانا اے کاش اگر میں گڈ کے درجس اندر پھل آسان فرمائے میں تمی ٹوکر ایسے آسان لیکن. اور امام غزالی بہترین ونا کہ یہ بہترین کلام کہ اللہ رب العزت فرماوا انسان اس باغ سے سوچ زندگی اور اس باغ سے اللہ رب العزت اور اس ہوگا چستونا میں اعمال اور ذش اما حکم دن کے چکر آز اعمال سفر نیکی پھل لیکن ذشن آز فرنا کی بکر پگا نیکی اور پگش کنا بکر بید نیکی اور احکن اگر چون بیان دعانے کے اور اللہ رب العزت فرمائے کہ دنیا شنیارو وچ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت وایا جلیل قدر نبی علیہ السلام اور اللہ رب العزت اس حکمت ادا کرمت کہ امہ جنن پیٹ انسانن پیٹ اس حکومت کرا اور امہ بیت المقدس بنا اللہ رب العزت من کی دنیا شنیار اور فرشت جنات اس کرا اور ملک الموت اور قبض کر. قرآن پاک میں آمد کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر ایک انسان شنیار دنیا اندر بلکہ آمد وننے کہ ہر ایک موت مز چکن بلکہ آمد وننے کہ ہر ایک موت مز چکن چاہے تمس خطر کس خطر میوٹ آس کس خطر ٹوٹ آس. حدیث پاک مفہوم چیل اخ نیک انسان دنیا شنیار اور فرشت امس عمال آنا جنتس اندر اور امس سینس پر تھاوان اور امس آسنس روح کڑا یہ کنا اٹمس وال کڑا اور پچ یہ امس جناز خطر تیارش کرنے اور پچ آسمان تم درواز ودا یہ پر غزوس وال زمین سجاش ودان یہ تو عبادت اس کرا اور یہ اخ گنہگار مرا اور اللہ رب العزت فرما قرآن پاک اندر فما بکت علیہم السماء والارض. اے گناہگار بندو بوجھو تونس پر چھن ایوان زمینس پتن اور نش آسمانس پتن. اور ایک حدیث پاکس میں آمد کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی دنیا گئی اور اللہ رب العزت عرش دوس امدادان نبی علیہ السلام فرمو پنے صحابہ کرے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو پاک ٹیم پر نبی علیہ السلام فرمو اے میرے صحابہ کہ سعد رضی اللہ عنہ سے جراس میں آسمان ایک فرشتے کی میں شرکت کرمت اور مشن امر خورتر نصیب جائے کے توس پٹنے پکار اور یہ اتعاوین نتی نبی علیہ السلام فرمو پنے صحابہ کی وچو کہ اللہ رب العزت عرش دوس کہ دا بعد نبی علیہ السلام صحابہ کہ اللہ تعالی سن عرش دوس حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے جدائی پر ودان کتاب اندر شام دین ایک سن سے جناش نیران اور اللہ رب العزت پنے فرشتن حکم ایوان کن کہ استقبال پہ وطن مز کہ میرس عاشق سن جناش ایوان حتیٰ کہ روایت اندر شام دین قبر اندر چتراوان اور اللہ رب العزت فرشتن فرماوان کہ میرس بندس ونیو شنیکی کرت تھکت آمد امس مت چش ماہین پٹ اور فرشت چھ کسان وندا چھ اے بند اللہ رب العزت چھ ونان چش نیکی کرت تھکت آمد وشم سے راحت نیند وکرس آرام. اور قرآن پاک میں آمد یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ حدیث پاک میں آو کہ انسان آستم یہ اللہ رب العزت ان تراو نظر قیام دیتا اور تم مسکراون اور اللہ تعالی العزت فرمائے اے انسان پاک میں جنت کو جنت
میں چین خطر ہمس بنائت چھ اور ژٕ دنیا اندر میانہ باپت نیکی کران میانہ باپت نماز پڑھان میانہ خاطر یوتاہ پانس خاطر کران اور پاک ژٕ گژھ میٲنِس جنتس اندر داخل اور اللہ رب العزت دینہِ اسہِ اصل زندگی گزاران توفیق اور پننہِ زندگی اندر کرو بندگی سُے زندگی چھِ یتھ زندگی اندر بندگی اللہ رب العزت دینہِ مےٚ تہِ یِمن پٮ۪ٹھ عمل کرنُک توفیق اور تۄہہِ تہِ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله